کیونکہ آگے اور میں شاہ یہودا صدقیہ کو اور اس کے امراء کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالہ کر دوں گا. دیکھو میں حکم کروں گا. بس خداوند فرماتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ابھی کیا ہو گیا کہ اگر تم نے عہد کو پورا نہیں کیا تو کیا کیا پرابلمز جو آ سکتی ہیں. اگر عہد کو پورا نہیں کرتے ہم لوگ تو ہمارے اوپر کتنی مشکلات آ سکتی ہیں. ہم اس عہد کو جب پورا نہیں کرتے ہیں، اس قسم کو جو ہم نے کھائی اگر وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے. ابھی ہم نے ذکریہ میں پڑھا ہے کہ ہر شخص جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے گھر لعنت اس کے گھر میں آ کے رہے گی، برباد کر دے گی اس کو. تو جھوٹی قسم کھانا اور پھر عہد باندھنا، یہ جو ہے یہ عہد اور جھوٹی قسم جو ہے یہ قسم اور عہد دونوں ایک چیز ہیں. اسی لیے عہد باندھیں یا قسم کھائیں بہت سوچ سمجھ کے اس پہ بات کریں. اگر آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے ہیں تو مت بالکل اس سلسلے میں جائیں، مت کہیں یہ بات. آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے اپنی قسم کو جو اگر اس نے جب کھائی ہے تو اس نے اس کو پورا ہمیشہ کیا ہے. دیکھیں میرے ساتھ میں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پڑھیں جی 72 ورس سے 72 تک 4 تک پڑھ لیں. تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جس نے ہمارے باپ ابراہیم یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی. یاد رکھیں کہ جب ابراہیم سے خدا نے قسم کھائی تو اس نے وہ وعدہ کیسے پورا کیا، اس نے قسم کیسے پوری کی. اس نے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ قسم کو اس نے پورا کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو اس نے اس قسم کو جو اس نے باپ ابراہیم سے اس نے کھائی تھی، وہ عہد جو اس کے ساتھ باندھا تھا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے اس قسم کو جو ہے اسے پورا کیا ہے. عبرانی کے خط میں اس بات کو خاص طور پر میں بتایا گیا. عبرانی کا خط اس کا غالباً 7واں باب ہے. عبرانیوں کا خط اور اس کا 7 باب اور اس کی پڑھیں گے جی 13ویں آیت سے. پڑھیں جی. کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدا ایک سیکنڈ میرے خیال میں آپ کو غلط پڑھ رہے ہیں یا میں غلط ہوں. عبرانیوں ساری 6 باب I'm sorry عبرانیوں 6 باب کی 13 آیت. چنانچہ جب خدا نے ابراہیم سے وعدہ کرتے ہاں جی، قسم کھانے کے واسطے جب ابراہیم سے خدا نے قسم کھانے کا وعدہ کیا، ہاں جی، کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا. کسی کو اپنے سے بڑا نہ پایا. میں نے آپ کو بتایا کہ قسم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے سے بڑے کو کسی کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ وہ اس بات میں میرا گواہ ہے. ہاں جی، تو اپنی ہی قسم کھا کر فرمایا کہ یقیناً میں تجھے برکتوں پر برکتیں بخشوں گا اپنی ہی قسم کھا کر. ہاں جی آگے. اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا. اور اس طرح صبر کر کے اس نے وعدہ کی چیز کو حاصل کیا. آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں آدمی تو اپنے سے بڑے کی قسم کھایا کرتے ہیں. اور ان کے ہر قضیہ کا آخری ثبوت قسم سے ہوتا ہاں ہے. جی، جو لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جب وہ کوئی بھی آخری فیصلہ کرنا ہوتا تھا، اینڈ یہ ہویا ہے، اس میں قسم لائی جاتی تھی کہ میں قسم یہ کھا کر یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسا کروں گا یا ہوگا. آگے. اس لیے جب خدا نے چاہا کہ وعدہ کے وارثوں پر اور بھی صاف طور سے ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا. ہاں جی، یاد رکھیں کہ خدا کا ارادہ جو ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے. خدا نے قسم کھائی ہے تو خدا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. اگر خدا خود ہی تبدیل اس کو کرنے لگا تو پھر دوسروں کا کیا ہوگا. ہاں جی، تو قسم کو درمیان میں لایا تاکہ دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائیں. بس جی، پریز گاڈ. تو خدا نے جو ہے وہ ابراہیم سے جب اس نے قسم کھائی تو اس نے اپنی ہی قسم کھائی، کیونکہ اس سے بڑا تو کوئی اور ہے نہیں ہے. اپنی ہی قسم کھا کر اس نے اس سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو اس نے کیا کیا؟ پورا کیا. ابھی ہم نے دیکھا ہے لوکا کی انجیل میں کہ اس نے اپنی اس قسم کو اور اپنے اس عہد کو جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا، اس کو اس نے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جو ہے اس کو
پورا کیا، کیونکہ ہر برکت جو ہے وہ ابراہیم کی برکتیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتی ہیں. جتنی بھی برکتیں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہم تک جو ہے وہ پہنچتی ہیں. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے، ہم دیکھیں گے تفصیل میں آگے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں منع کیا ہے. اس نے کہا قسم نہیں کھانا. متی رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کے 5ویں باب میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہمیں منع کیا اس بات سے. متی 5 باب اور اس کی 33 آیت سے پڑھیں گے جی. پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا. ہاں جی، یہ ایک خدا کے کلام کی بات تھی کہ تم جھوٹی قسم نہیں کھانا. اگر کوئی قسم کھاؤ گے تو کھانا، لیکن اس کو کیا کرنا؟ اس کو پوری کرنا. اس کو نہیں تو تمہارے لیے لعنت کا سبب ہے. آگے جی. بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. لیکن میں تم بلکہ اپنی قسمیں کس کے لیے پوری کرنا؟ خداوند کے لیے. اس کو جھوٹا مت ٹھہرا دینا. اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا. آگے. بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی. ہاں جی، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں تو لکھا گیا تھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اب بالکل قسم نہ کھانا. کہیں پہ غلطی نہ ہو جائے تم سے، تمہارے لیے پرابلم نہ بن جائے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ میرے لوگ جو ہیں وہ برکت میں رہیں، ان سے کبھی ایسی غلطی نہ ہو. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اگر جو باتیں کہی ہیں، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، اگر ہم پھر بھی کرتے رہتے ہیں تو خدا تو کچھ نہیں کر سکتا نا. ہاں؟ یہاں پہ لکھنا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے الفاظ سے کہا. یاد رکھیں اس پورے باب کے اندر ہمیشہ ایک بات لکھی گئی ہے، اگلوں سے کہا گیا تھا کہ یہ نہ کرنا. اگر آپ پڑھیں اس کے پہلی آیات جو کچھ بھی ہے تو آپ کو پتا لگے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ یہ مت کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے پرانے عہد نامے میں نبیوں کی معرفت، پیغمبروں کی معرفت، مختلف طریقوں سے خدا نے جو ہے وہ کوئی بات کہی تھی کہ یہ مت کرنا، لیکن اب خدا، میں زمین کے اوپر خدا کھڑا ہو کر خود تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل نہ کرنا. تو کس کی بات ہمیں ماننی چاہیے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا خدا زمین کے اوپر کھڑے ہو کر خود آپ سے کہہ رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں، کوئی اور نہیں. خدا خود کہہ رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں. پہلے تو پیغمبر کہتے تھے خدا کی طرف سے، نبی بولتے تھے جو کچھ بھی ہے، لیکن یہاں پہ مسیح خداوند خدا خود موجود ہے اور وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں. تو اب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بالکل قسم. آگے پڑھیں جی. نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ خدا کے پاؤں کی چوکی ہے. ہم زمین کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، آسمان کی بھی نہیں کھا سکتے ہیں. آگے جی. یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے. ہاں جی. نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا ہے. ہاں جی. آگے جی. اتنے ترقی کر رہے تھے ویسے کہا. آگے جی. ہاں جی. بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں نہیں نہیں، یا یس یا نو. کیونکہ اس سے زیادہ جو کچھ کہا جائے وہ کیا ہے؟ بدی ہے وہ. لیکن کیا ہم آج غور کریں اپنی زندگیوں پہ، کیا ہم ایسے کیسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا کلام ہاں ہاں نہیں نہیں ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ ہم بالکل قسم نہ کھائیں، کسی چیز کی بھی قسم نہ کھائیں. بلکہ اگر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو کہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، میں کروں، کوشش کروں گا، میں جی یہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے. قسم کھا کے کہنا کہ کر کے وہاں گا تینوں، یہ مت کہیں، ایسا نہیں کریں. ہاں جی. ہاں میرا ویزا بھیج دیں گا اور قسم کھا کے کہہ رہے ہیں بھیج دیں گے، جانتے ہیں. ایسا مت کریں کیونکہ یہ ڈینجرس چیز ہے، یہ خطرناک چیز ہے. تو خدا کے کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قسم جو ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. تھرو آؤٹ بائبل اگر آپ دیکھیں قسم سے کلام بھرا پڑا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں نے جہاں جہاں قسم کھائی، کیا کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بھرا پڑا ہے. اور پھر خداوند نے کلیئر یہ بات بالکل بتائی ہے کہ ہم قسم بالکل نہ کھائیں. کیونکہ قسم جو ہے اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا تو ذکریہ کی کتاب کے مطابق وہ کیا ہے؟ لعنت کے نیچے آ جائے گا وہ شخص جو ہے. خدا کا کلام لا تبدیل ہے، یاد رکھیں، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پترس نے کیا کیا؟ لعنت اپنے اوپر لے آیا، قسم کھائی اس نے اور وہ علیحدہ ہو گیا شاگردوں سے. لیکن واپس جو ہے وہ ہمیں لانے والا جو ہے وہ صرف خدا یسوع مسیح. یاد رکھیں ہمیں واپس جو ہے
وہ بحال کرنے والا، ہمیں واپس اپنی جگہ پہ لانے والا صرف خدا یسوع مسیح ہے. اس کے وسیلہ سے ہم کتنی بھی دور چلے گئے ہوئے ہیں، جا چکے ہیں کہیں پہ ہماری زندگی خراب ہے، مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، لعنتوں میں گزر رہی ہے، خدا یسوع مسیح اسے واپس لانے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. خدا نے چاہا تو آئندہ اگلے کچھ ہی ایک ہفتوں کے اندر ہم اس میسج پہ آئیں گے کہ ہم کس طرح سے برکت پا سکتے ہیں، اور پھر ہم اجتماعی طور پر مل کر ہم دعا کریں گے اور سب کے لیے ہم برکت چاہیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہماری زندگیوں میں سے ہر ایک کی زندگی میں جو ہے وہ اگر کوئی لعنت کسی طریقے سے جانے انجانے میں کام کر رہی ہے، اس کو توڑنے کی قدرت رکھتا ہے، اس کو ہمیں اس سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں برکتوں والی ایک زندگی میں جو ہے اس راستے پر ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے. پریز گاڈ. خدا ہم آپ کو برکت بخشے. آمین.